السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہمایوں محبوب اپنے آفیشیل یوٹیوب چینل ہمایوں محبوب ایسٹرالوجی پہ آپ کے سامنے حاضر ہوں ہفتے کی نئی ویڈیو کے ساتھ۔ پچھلے ہفتہ تو بھرپور لوڈڈ رہا، میں نے آپ کو بہت ساری ویڈیو جو ہے ریلیز کی آپ لوگوں کے لیے، اور ایک میں ایسی ویڈیو بنا رہا ہوں جو بہت سے لوگوں کے بڑے کام آئے گی، اور آپ جب وہ سنیں گے جن کی یعنی اگر ان کی عادتیں ان کی کیا ہوں گی، وہ میں ابھی کانٹینٹ لیک نہیں کرنا چاہ رہا، ڈسکلوز نہیں کرنا چاہ رہا، وہ میں بتاؤں گا جب میں ابھی اس پہ کام کر رہا ہوں۔ ابھی تو 30% کام ہوا ہے، انشاءاللہ تعالی 12 بروج کے حوالے سے بناؤں گا۔ دوسری ایک چیز جو میں آپ سے ذکر کرتا ہوں، آپ نے دیکھا ہوگا خواتین و حضرات، میں پچھلے ہفتے ذکر کرنا بھول گیا تھا، نیپال میں ارتھکوئک آیا، وہی ہمالیہ جو پوائنٹڈ اسپیسیفک کنٹری جس کا نام لیا ہے، اور بھی یاد رکھیے گا، ابھی یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ اب بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ آپ فلسطین اسرائیل پہ بناؤ، میں کیا بناؤں، میرا تو اندر سے دل خود غمگین ہے، مجھے نظر آ رہا ہے ہونا کیا ہے۔ اور میں نے جب شروع بھی نہیں، جب پہلے جنگ کا کہا تھا، اس کے بعد آپ لوگوں سے عرض کیا تھا کہ یہ جنگ مجھے ابھی رکتی بھی نہیں لگتی، اور مجھے یہاں انٹینٹ کا پرابلم نظر آ رہا ہے، نیتوں کے پرابلم نظر آ رہے ہیں۔ آپ دیکھ لیجئے امت مسلمہ کیا کر رہی ہے۔ میں تو خدا کی قسم سن کے لرز گیا ہوں۔ وہ جو بیچارے ایک بوڑھے بابا کہہ رہے ہیں کہ میرے پوتے پوتی سب کو میں نے دفنا دیا، اور میں نے ان سے کہا ہے، یعنی ان کے شہداء کے جسموں کے آگے، کہ تم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شکایت لگانا کہ جب ہمیں مارا جا رہا تھا تو ہماری دینی اور مسلم بھائی، ہماری امت مسلمہ ہمارے ساتھ کیا سلوک کر رہی تھی۔ تو لرزتا آدمی، دیکھیں یہ دنیا ہے، یہاں پہ انسان سزا سے، جیل سے، ان چیزوں سے، موت سے خوف کھاتا ہے نا۔ چلیں یہاں تو انسان ہے، وہاں تو منصف بھی اللہ ہے، اور جو اس کا حکم ہے وہ تو ہر چیز پہ نازل ہوتا ہے۔ اور پھر سب سے بڑی بات، ملائکہ کی فوج، سمجھ لیں وہ اللہ کی پولیس ہے، تو ان سے کوئی فرار ممکن ہوگا؟ میں نے تقریباً 15-20 دن پہلے ایک ویڈیو میں کہا تھا، جو یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم محفوظ ہو گئے، ہم غیر جانبدار ہو گئے، ہم نے احتجاج کر لیا، ہم نے پروٹیسٹ کر لیا، ہم نے مارچ کر لیا، ہم نے ریزولوشن جو ہے وہ پاس کر لی، کیا ان سے ہم بری ذمہ ہو گئے اپنی ذمہ داریوں سے؟ نہیں۔ آج مجھے اللہ کی قسم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ فرمان یاد آ رہا ہے کہ جب آپ نے کہا تھا کہ میری امت اس طرح ہوگی کہ جیسے سمندر کے جھاگ، اور غیر مسلم اس پہ اس طرح ٹوٹیں گے جیسے بھوکے کھانے پہ ٹوٹتے ہیں۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا ہم تعداد میں کم ہوں گے؟ تو آپ نے فرمایا نہیں، تعداد میں کم نہیں ہوگے، بلکہ تمہیں دنیا سے محبت کی بیماری، جس کو وہن کہا جاتا ہے، وہ لگ جائے گی، اور تمہیں موت سے بے رغبتی ہو جائے گی جو اللہ کی راہ میں دی جاتی ہے۔ آپ دیکھ لیجئے، میں تو بول ہی سکتا ہوں، اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کر سکتا۔ زیادہ بولتا ہوں تو بھی پرابلم ہے، کم بولوں تو بھی پرابلم ہے، تو میں بیلنس کر کے بولتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ سے بس دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہدایت دے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ طاقت۔ اب سوچئے اگر 57 اسلامک کنٹریز یونائٹ ہو جائے تو اس کے باپ کی جرت نہیں ہے جو یہ مسلمانوں کے ساتھ وہاں کر رہا ہے، نسل کشی کر رہا ہے۔ اور دنیا دیکھ لیں آپ، صرف زبانی جمع خرچ ہو رہے ہیں، تو اللہ پوچھے گا نہیں؟ میں اس نشانی کا ویٹ کر رہا ہوں، میں جو یہاں دہرانا نہیں چاہتا، جو مسجد اقصیٰ کے حوالے سے۔ پھر آپ دیکھیے گا اس طرح، جیسے کہتے ہیں نا تسبیح کے دانے بکھرتے، اس طرح چیزیں بکھریں گی۔ بہرحال اللہ تعالیٰ، کم از کم میں اللہ سے اپنی ذات کے لیے تو معافی مانگتا ہوں، اور اللہ سے کہتا ہوں اللہ تعالیٰ جب بھی ایسا ہو اس میں شریک ہونے کی توفیق عطا کر، اور اللہ تعالیٰ اس میں حصہ لینے کی توفیق عطا کرے۔
جس طرح بھی ہو وہ میرے رب کا اختیار ہے۔ لیکن دکھ یہ ہوتا ہے جو میں مسلمانوں کی آج کل کی حالات دیکھ رہا ہوں، دیکھ لیں آپ، منافقتیں بڑی ہوئی ہیں، بےایمانیاں بڑی ہوئی ہیں، دھوکے بازی ہو رہی ہے، جھوٹ سر عام بیچا جا رہا ہے، ہر چیز کی کثرت ہو رہی ہے۔ تو یہ تمام چیزیں کس بات کی غمازی کر رہی ہیں؟ ہر آدمی اس چکر میں کہ میں بچوں، میرے فیملی بچے، اور میں کسی پرسکون ٹھکانے پہ پہنچوں۔ ایک چیز میں یہاں یاد دلانا چاہتا ہوں، ظاہر ہے اسٹرالوجی تو کرتا ہی رہتا ہوں ہر وقت۔ اگر آپ نے یہ دیکھنا ہو کہ اللہ کس طرح لوگوں پہ زمین تنگ کرتا ہے، تو ذرا شہنشاہ ایران کی آخری جو فیز ہے وہ دیکھ لیجیے گا، جس کے لیے اس نے ساری عمر وفاداری میں نبھا دی، اس تک نے اپنے ملک میں پناہ نہیں دی۔ جہاں جاتا تھا بیچارہ وہاں سے اس سے معذرت کر لی جاتی تھی۔ آخر میں انور السادات مصر میں اس کو جہاں وہ دفن ہوا، تو جب اللہ زمین تنگ کر دیتا ہے نا تو پھر اس سے چھٹکارا نہیں۔ اور دو چیزوں پہ اللہ تعالیٰ کبھی نہیں چھوڑتا۔ مجھے بہت ڈر لگتا ہے ایمان سے کہ مسلمانوں کے ساتھ پتہ نہیں، وہ تو مجھے پہلے ہی میں آپ سے عرض کر چکا ہوں، برا وقت چل رہا ہے۔ اللہ کس طرح کا عذاب میں مبتلا کر دے، اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے اور اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ دیکھیں، ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں، مذہبی واقعہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہاد میں شریک تھے۔ ایک شخص آیا، اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں ساری عمر کفر میں مبتلا رہا اور آپ کی دشمنی کرتا رہا، کیا میں آج اسلام قبول کروں آپ کے ہاتھ پہ اور میں جہاد میں لڑوں، اور اگر میں اس میں مارا جاتا ہوں، شہید ہوتا ہوں، تو کیا میرے سب گناہ معاف ہو جائیں گے؟ آپ نے فرمایا بالکل۔ خیر وہ صاحب، مجھے نہیں معلوم ان صحابی کا کیا نام تھا، تو وہ شریک ہوئے اور پتہ چلا کہ ان کی شہادت ہو گئی۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معلوم ہوا تو آپ نے ظاہر ہے شہداء کی نماز جنازہ پڑھائی۔ تو بہت سارے صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ کیا کہ یہ آدمی پوری عمر کفر میں مبتلا رہا، آخری وقت میں نہ اس نے ایک نماز پڑھی، نہ ایک روزہ رکھا، نہ کوئی حج کیا، نہ زکوٰۃ دی، اور اس کو اللہ تعالیٰ ہر چیز معاف تھا۔ آپ نے فرمایا اللہ کی قسم، یہ شخص اس وقت جنت کی نہروں میں غوطے لگا رہا ہے، کیونکہ اس نے خالصتاً قربت اللہ اور فی سبیل اللہ کی راہ میں اپنے آپ کو لوہے کی جھنکاروں میں، یعنی تلواروں میں اور تیروں میں اپنے آپ کو ڈال دیا، خالصتاً قربت اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے پوری زندگی دھو دی۔ اور نان مسلم جب کنورٹ ہوتے ہیں تو ان کو یہی تو ایڈوانٹیج ملتا ہے، ان کی پوری زندگی مائنس ہو جاتی ہے۔ تو یہ واقعہ میں اس لیے بتا رہا ہوں، آئے گا وہ وقت بھی قریب آ رہا ہے جب دیکھیے گا، اور میں تو اللہ سے توبہ کرتا ہوں، میری اوقات کیا ہے، یہ تو میرے رب کا کرم ہے۔ جیسے میں نے 2022 میں کہا تھا نا، جنگی ماحول بنے گا اور چاہتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے لوگ اس ماحول میں سکن ہوتے چلے جائیں گے۔ اب یہ 24-25 آ رہا ہے، اس میں آپ اپنی آنکھوں سے ملاحظہ کیجیے گا کہ میرے رب کے جو اس کے رازوں میں سے کتنے راز اب دنیا پہ منکشف ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ امتحان میں تو ڈالتا ہے، اور اللہ کہتا ہے تم کیا سمجھتے ہو کہ صرف تم کلمہ پڑھ لو گے، نماز پڑھ لو گے، روزہ رکھ لو گے، حج کر لو گے تو میں تمہیں بخش دوں گا اور سیدھے جنت میں چلے ہو گے؟ وہ چاہے تو بخش سکتا ہے۔ میں تم کو آزماؤں گا، کبھی مال سے، کبھی مال و دولت سے، کبھی تنگی سے، تنگ دستی سے، کبھی غربت، کبھی بیماریوں سے، کبھی اولاد سے، کبھی تمہاری جانوں سے۔ تو اللہ تعالیٰ کے کھیل ہے، وہ جس طرح چاہے آزمائے، یہ تو اس کی رضا میں، آپ نہ بھی چاہتے ہوئے آپ کو وہ قبول کرنا پڑے گا، کیونکہ آپ نے سرنڈر کر دیا اللہ کے آگے۔ تو بات یہ کہ دکھ ہوتا ہے، افسوس ہوتا ہے، اور میرے تو ذہن میں اس وقت یہ چیز چھائی ہوئی ہے کہ
کوئی کسی میں لگا ہوا ہے، کوئی کسی میں لگا ہوا ہے، وہاں بیچارہ غریب مسلمان، بچے، بوڑھے، عورتیں، ایمبولینس، ہاسپٹلز، اسکولز، UN کے کیمپ، کسی کو نہیں بخش رہا ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے گا، یہاں پہ پھر ایسٹرالوجی کی ایک ٹرم یوز کر رہا ہوں، کرما بھوگ، انسان کا، جس کو لوگ کارما کرتے ہیں، کرما، یہ کرم جو کرے گا وہ اس کا بھگتان دے گا، جو برا کرے گا، ظلم کرے گا، زیادتی کرے گا، کسی نہ کسی شکل میں اس کے اوپر دوبارہ وہ چیز لوٹ کے آنی ہے، جس کو ہم اردو میں مکافات عمل کہتے ہیں۔ تو خواتین و حضرات، یہ بات۔ دوسرا، وہ میرے پاس جو ٹیم بتاتی کمنٹ آتے ہیں کہ آپ ورلڈ کپ پہ کیا بولوں میں ورلڈ کپ پہ؟ آپ دیکھ رہے ہیں کیا حالت ہوگی ورلڈ کپ پہ، بولنا مناسب لگتا ہے؟ اور میں کرکٹ پہ بالکل بولتا نہیں ہوں۔ 2021 میں ضرور میں نے یہ اروائی نیوز پہ کہا تھا کہ یہ سال 2022 کا پاکستان کی اسپورٹس کے حوالے سے اچھا جائے گا۔ ہم گئے سیمی فائنلز میں بھی گئے، ندیم ارشد نے ایتھلیٹ میں تمغہ بھی لیا، لیکن 2023 کے اندر مجھ تو کوئی ایسی چیز ابھی تک تو مجھے نظر نہیں آ رہی تھی۔ اب اس کے پیچھے پوچھے کہ کیا وجہ ہے، دیکھیں، ایک تو اس کے پیچھے جو وجہ ہے، اب میں ایسٹرالوجی کی بات کر رہا ہوں آپ سے، ایک تو نیتوں کے بھی کھیل ہوتے ہیں۔ جب حقدار کو حق نہ دیا جائے اور کسی کے ساتھ حق تلافی نہ کی جائے، اس کی تلافی نہ کی جائے اور اس کو اس سے محروم کیا جائے، تو پھر نیتوں کے خلل جو ہیں وہ آپ کے عمل میں تکالیف، پرابلم اور الٹا سیدھا ہونے لگتا ہے۔ دوسری چیز، اس لیے بولا، اب قوم بیچاری وہ ایک خوشی ڈھونڈتی ہے، لیکن بات یہ، آپ دیکھیں حقدار بیچارہ بیٹھا ہوا ہے ڈگ آؤٹ میں، اس کو نہیں کھلایا جا رہا، کھلایا کسی اور کو جا رہا ہے۔ تو جب ذاتی دوستیاں، اقربا پروری، پرسنل لائکنگ ڈس لائکنگ آتی ہے تو پھر یہی ہوتا ہے۔ اب جہاں تک ایسٹرالوجی کی بات ہے تو آپ دیکھ لیجئے کہ پچھلے عرصے سے مارس کی کیا پوزیشن چل رہی ہے، آپ دیکھ ہی رہے مارس کی جو اس وقت پوزیشن چل رہی ہے، اور پھر راہو کیتو کے ایکسس میں، اور پاکستان کے ذائچے میں مارس کی بڑی امپورٹنس ہے۔ تو یہ کھیلوں کے جو رزلٹ دیکھ رہے ہیں، آپ دیکھ لیں، وہ بیچارہ کسی کو انجری ہو رہی ہے، وہ ایتھلیٹ میں، وہی اللہ اس کو زندگی دے، مجھے بہت اچھا لگتا ہے وہ، کہ وہ کم از کم پاکستان کی عزت کا باعث تو بنتا ہے، ندیم ارشد۔ اچھا، ایک سوال اور لوگوں نے مجھ سے پوچھا تھا کہ یہ قمر در اقرب میں ہمیں 2 دن کرنا چاہیے صدقہ، 2 دن وظیفہ کرنا چاہیے؟ دیکھیں، آپ 1 دفعہ کر لیں کافی ہے، آپ 2 دفعہ کر لیں، کوئی حرج نہیں۔ اچھا، ایک سوال اچھا کیا، وہ تھوڑا سا ان کو ایسٹرالوجی کا یقیناً اویئرنیس ہوگی، انہوں نے کہا اگر میں خود اسکارپین ہوں، میرا مون سائن اسکارپیو ہے، تو مجھ پہ، میرے لیے تو اچھا ہے، آپ کے لیے اتنا برا نہیں ہے، لیکن جس گھر کا وہ مالک ہے، وہ کہاں سے تعلق ہے اس کا، وہ آپ کا کون سا خانہ ہے، خانہ قسمت، تو وہ اس کو افیکٹ تو کرے گا نا۔ جب آپ یہ سمجھ لیں کہ میں نے، آپ کسی گھر کے مالک ہوں اور میں نے آپ کو اٹھا کے ایک خواہ کی پرابلم میں پھنسا کے اور آپ کو لاک اپ کر دیا وقتی طور پہ، یا آپ کو میں نے کسی گندی جگہ پہ بند کر دیا، تو پرابلم تو ہوگی نا۔ تو وہ چاہے کوئی بھی ہو، قمر در اقرب ایک ایسی کیفیت کا نام ہے کہ جس میں اکابرین نے کوئی بھی نئی چیز کو شروع کرنے کے لیے منع فرمایا ہے۔ ہاں، برے کام ہوتے ہیں اس میں، مگر وہ میں یہاں بول کے لوگوں کو جو ہے اس طرف، بہت سارے تو ایسے بھی لوگ سن رہے ہوں گے نا جو غلط چیزیں کرتے ہوں گے، تو میں ان کو وہ نہیں دینے والا، وہ والی معلومات کہ غلط چیز کو میں پروموٹ کروں، اس میں اور بھی بہت ساری چیزیں دیکھی جاتی ہیں۔ تو قمر در اقرب ایک ایسی کیفیت کا نام ہے جو اس کی اچھی پوزیشن نہیں ہوتی، یہ میں نے پہلے بھی بتایا تھا، اور جو میں وظیفہ بتاتا ہوں وہ آپ پڑھ لیں، وہ صدقہ دے لیں، اللہ تعالیٰ قبول کرنے والا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کے علاوہ نہ کسی کا کچھ اختیار ہے۔ ہاں، ایک بات میں ہمیشہ کہتا ہوں
یہ سب چیزیں صفر ہو سکتی ہیں، نل اینڈ وائڈ ہو سکتی ہیں، مگر اس کو کرنے والا صرف ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، اس کا نام ہے اللہ۔ کوئی انسان چاہے میں یہ تبدیلی کر دوں، میں یوں کر دوں، میں منہ کر دوں، no one can do that and no one can change your destiny except اللہ۔ ہاں یہ ضرور ہے، دعاؤں سے، صدقات سے، عبادات سے چیزوں میں کمی آنے لگتی ہے۔ دوسری بہتر چیزیں جو ہیں، وہ جو پلانٹ اچھائی کے ہیں وہ بہتر ہونے لگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اللہ کے بہانے، یہ کہتے ہیں نا، اس علم میں آنے کے بعد انسان کو وہ سمجھ آتی ہے کہ وہ جو میرا رب ہے اس نے کیا سسٹم بنایا ہوا ہے۔ تو یہ لوگوں نے سوال پوچھا تھا، میں نے کہا اس کا بھی جواب دے دوں۔ ایسے کوئی علمی سوال ہوں گے تو یقیناً ان کا جواب دینے کی کوشش کروں گا۔ اب دیکھیں جو حالات چل رہے ہیں، اب میں یہ لوگ کیا سمجھ رہے ہیں، ابے یار یہ مصنوعات کا بائیکاٹ کر دو، اسے کیا ہو جائے گا؟ آپ کتنا نقصان پہنچا لیں گے؟ 3 ارب ڈالر، 4 ارب ڈالر، 5 ارب ڈالر، اس سے زیادہ تو نقصان نہیں پہنچے گا۔ اور کیا یہ کر کے ہم اپنی ذمہ داری سے بچ جائیں گے؟ ابے بھائی، ان کی تو پروڈکٹ آپ کے کچن سے لے کر آپ کی گاڑی سے لے کر اور آپ کی موبائل، آپ کے لیپ ٹاپ تک ان کی گھسی، کس چیز کا بائیک آؤٹ کریں؟ ان چیزوں سے ہم اپنی ذمہ داری، یہ بس میں نے یہ کر دیا تو میں نے بہت بڑا نیک کام کر لیا، نہیں۔ یہ جو ہے نا، 3 ہوتی ہیں ایمان کی حالتیں۔ ایک، اگر آپ بہت ہی گرے ہوئے مسلمان ہیں تو کم سے کم یہ کہ آپ نے دل میں برا جان لیا، جس کی 99% آج کل لوگوں نے یہ اپنایا ہوا ہے۔ دوسرا یہ، اپنی زبان، جو اس سے بڑی کیٹیگری ہے یا اس سے بڑی اسٹیٹس ہے، وہ یہ، آپ اپنی زبان سے کم از کم جو اللہ نے آپ کو قوت دی ہوئی ہے اس سے آپ لوگوں کو آگاہ کریں، بتائیں۔ اللہ کی چیزیں چھپائیں نا، اللہ کی چیزیں بتائیں۔ اس سے بڑی، جو سب سے بڑی اللہ کے نزدیک پسندیدہ ایمان کی حالت ہے کہ اپنے ہاتھ سے، اپنی طاقت سے روکے۔ تو یہ چیزیں، وہ ہے ایک عمل ہے، لیکن اس سے کیا نقصان ہوگا؟ آپ 5 ارب ڈالر کا نقصان پہنچائیں گے، وہ جو ان کا باپ بیٹھا ہوا ہے وہ ان کو 100 ارب ڈالر دے دے گا، تو ان کی صحت پہ کیا فرق پڑے گا؟ دنیا کی امیر ترین فرم، امیر ترین لوگ ہیں وہ۔ اور پھر بات وہی آ جاتی ہے، قربان جاؤں میں اپنے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، آپ کا ایک ایک فرمان ایسا، وہ کہتے ہیں نا، نشانے پہ تیر کی طرح بیٹھتا جا رہا ہے، پھر یہ ہوگا، پھر وہ ہوگا، پھر یہ ہوگا، وہی آپ دیکھ لیجیے حالات کو۔ تو خواتین و حضرات، یہ چیزیں تھیں جو میں آپ کے سامنے عرض کی۔ اگر کسی کو کوئی میری بات بری لگی ہو تو میں اس کے لیے معافی کا خواستگار ہوں۔ ایک درخواست جو آپ سے ہمیشہ کرتا ہوں، برائے مہربانی اس پہ غور کر لیا کیجیے، اس میں میرا کوئی بھلا نہیں ہے، بھلا ان کا ہے جن بیچاروں کے ساتھ ہوتا ہے۔ جو مجھے لوگ کہتے ہیں، ہاں جی ہمیں معلوم ہے یہی آپ کا یوٹیوب چینل ہے، بھائی ہمیں معلوم ہے آپ کی کوئی فیس بک، تو پھر کیوں لوگوں کے ساتھ فراڈ ہو رہا ہے؟ وہی تو نہیں ہے نا، بہت سے آدمی نہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں، وہ پھنس جاتے ہیں ان کے دامے فریب میں۔ یہاں پہ اپنے یوٹیوب چینل پہ بھی کہتا ہوں، ARY پہ بھی کہتا ہوں کہ براہ مہربانی، میں نے سوشل میڈیا پہ صرف میرا یہ یوٹیوب چینل ہے جو کہ ہمایوں محبوب ایسٹرالوجی کے نام سے ہے، باقی کوئی فیس بک ہو، کوئی بھی ہو، میرے نام سے ہو یا اس کو کوئی آگے پیچھے کیا، بس سمجھ لیں وہ فیک، فراڈ اور وہ ٹھگنے والے لوگ ہیں۔ کوئی لنکڈ ان، کوئی انسٹاگرام، کوئی میسنجر، کوئی، آپ کو اگر گوگل پہ میرا نمبر نظر آئے، موبائل نمبر تو خاص طور پر، سب فیک ہے میرے سے۔ اچھا، فراڈیوں نے وہ بھی ڈالے ہوئے میرے آفس کے نمبر، لیکن وہ تو چند گھنٹے کے لیے کھلتا ہے تو لوگ چلے جاتے ہیں دوسری طرف، وہ اللہ تو ان سے پوچھے گا، میں تو اپنا فرض ادا کر رہا ہوں، تو برائے مہربانی اس سے دور رہیں۔ میں صرف ARY پہ اپنا شو کرتا ہوں، ڈیجیٹل پہ، ستاروں کی بات ہمایوں کے ساتھ۔ اس کے علاوہ یہاں صرف پریڈکشن اور جیو پالیٹکس اور پالیٹکس پہ بولتا ہوں۔ مجھ تک اپروچ کرنے کے لیے صرف ایک ہی ذریعہ ہے، وہ ذریعہ ہے جہاں میرا آفس ہے، ہوٹل پل کانٹیننٹل کراچی، PC ہوٹل کراچی، وہاں کا نمبر میں کوڈ کے ساتھ بتا رہا ہوں، 021-3568-5501، دوسرا نمبر ہے 021-3568-5021۔ دوپہر کے 3 بجے سے لے کے شام کے 7 بجے تک آپ میرے اسسٹنٹ سے پرائیویٹ کمرشل کنسلٹیشن کے لیے اپائنٹمنٹ لے سکتے ہیں۔
سوائے ان 2 نمبروں کے اور کسی نمبر پہ نہیں. یہ 2 نمبر بند ہیں تو چھوڑ دیجئے, نیکسٹ ڈے آپ ٹرائی کریں. اور جو بیرون ملک سے کال کرتے ہیں ان سے میں درخواست کروں گا کہ جب آپ ان نمبروں پہ کال کریں تو میرے اسسٹنٹ کو کہیں کہ ہمایوں صاحب کو ویڈیو پہ دکھائیں, میں بھی آپ کو دیکھ لوں, آپ بھی مجھ کو دیکھ لیں, تاکہ کوئی فراڈ اور دھوکے کا اندیشہ نہ رہے. تو یہ میری آپ سے بہت مؤدبانہ درخواست ہے, یہ ضرور لوگوں کو بتایا کریں. تو خواتین و حضرات, کچھ چیزوں پہ بولنے کا دل بھی نہیں چاہتا کہ آدمی اس پہ بولے. یہ کہ انشاءاللہ تعالی اگلے سال کے حوالے سے اس سال کے اینڈ میں آپ کو, اب میں اس میں اپنے میں یہ بھی اسپورٹس کا بھی شعبہ ڈالوں گا کیا ہو سکتا ہے. لیکن یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ آسمان سے برسا دے گا, محنت آپ کو کرنی پڑے گی. جب تک آپ محنت نہیں کریں گے آپ کو کچھ حاصل نہیں ہوگا. تو حالات جو چل رہے ہیں وہ تو اب دسمبر بھی آ رہا ہے انشاءاللہ, نیو ایئر کے حوالے سے آپ کو بہت ساری جیو پالیٹکس پہ بھی چیزیں بناؤں گا اور دیگر بھی بناؤں گا. اور جو لوگ مجھ سے کہتے ہیں کہ خان صاحب کے, اچھا ایک بات مجھے بتائیں, سوال کا جواب دیں. جی جو بیٹھے ہوئے آج خان صاحب کو یہ ہو جائے گا, پاکستان فائنل میں پہنچ جائے گا, پاکستان فلاں کو یہ کر دے گا, ان لوگوں کو آپ کیوں نہیں پوچھتے؟ جو کہہ رہے تھے کل خان صاحب کے ساتھ رہائی ہو رہی ہے, پرسوں وہ عوام کے درمیان ہوں گے, ابھی تک کچھ ہوا ہے؟ آج کی تاریخ تک کچھ ایسا آپ نے دیکھا؟ میں کیا بولوں, ابھی اور ان کو کچھ دن جیل میں رہنا ہوگا, ابھی تھوڑی سی تکالیف, وہ اچھا آپ کو سن کے لگے گا اننیسیسری. کیا بولوں میں ان کے لیے؟ میں جتنا بولتا تھا یہ بولتا ہوں عمران خان صاحب کے لیے, اتنا تو شاید کسی ایسٹرالوجر نے نہیں بولا ہوگا. ہاں بولتے ہیں, کچھ لوگ بولتے ہیں, اور ان میں سے میں نے دیکھا ایک آدھ بڑا جینوئن ہے. لیکن اننیسیسری میں بولوں, ایک آدمی مجھے نظر آ رہا ہے, اور میں آپ کو بار بار ایک چیز کہتا ہوں, نومبر دسمبر آپ دیکھیے اس کے اندر بہت تبدیلیاں تو اب پورا دنیا کا نظام تبدیل ہونے والا ہے, وہ تو آپ کو آگے چل کے نظر آئے گا. لیکن میں آپ سے عرض کیا تھا نومبر دسمبر گزرنے دیں, آپ بہت ساری چیزیں اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے. تو جو میرے ویورز ہیں مستقل, ان کو تو پتہ ہے. ہاں اس بات میں کہنے میں مجھے کوئی شرم و عار نہیں ہے, بینگ اے مسلم میں ہر ایک کے لیے اچھا چاہتا ہوں, چاہے کوئی بھی تکلیف ہو. وہ خان صاحب اس وقت تکلیف میں, تو میں قطعی طور پہ ان کے لیے یہ جڑوں کو کھودوں, ان کی برائیاں نکالوں نہیں, وہ ہو گیا جو ہو گیا. دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ان پہ کرم کرے, اللہ ان کو زندگی دے. باقی زندگی کے ساتھ چیزیں چلتی رہتی ہیں. اور میں نے آپ کو ایک چیز بتائی تھی کہ اس وقت جو ان کی ایسٹرولوجیکل پوزیشن ہے, صرف ابھی ایک پلانٹ ان کا بہتر ہوا ہے. ابھی کھیل دیکھتے رہیے, ذائچے کے اندر جب تبدیلیاں ہوں گی. اور ایک بات میں کہتا تھا, بہت سی چیزیں جو یہ سمجھ رہے ہیں یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا, فلاں چیز ہو جائے گی, ہوگا کچھ اور. ہیں کواکب, وہ کہتے ہیں نا نظر آتے ہیں کچھ اور حقیقت ان کی ہے کچھ اور. تو وہ آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیے گا, انشاءاللہ تعالی رب العزت اپنا کرم کرے گا. اب میں چلتا ہوں, یہ اچھی خاصی لمبی گفتگو ہو گئی, لیکن اس میں بہت ساری باتیں بڑی کام کی اور جینون ہے. اور اب چلتا ہوں میں اپنے ویکلی ہاروسکوپ کی جانب. تو خواتین و حضرات, یہ ہمارا ویکلی ہاروسکوپ ہے 13 نومبر 2023 سے لے کر 19 نومبر 2023. تو سب سے پہلے ہم چلتے ہیں اپنے پہلے برج حمل ایریز کی جانب. ایریز والوں کے لیے میں یہ کہوں گا, یہ ہفتے میں تھوڑا سا آپ نے اپنے جو بھی فیصلہ سازی کر رہے ہیں یا جو بھی کام کر رہے ہیں, تھوڑا سا احتیاط کے تقاضوں کو مد نظر رکھیے گا. اور ایک جسے یہ کہتے ہیں نا, جس کو اچھی اردو میں کہتے ہیں حفظ ما تقدم کے طور پہ, کوئی ایسے بیریئر باندھ لیجیے گا کہ غلط اسٹیپ نہ اٹھ جائے. اب وہ اس کس حوالے سے, پراپرٹی کی ڈیل کرتے وقت ڈاکومنٹ کو چیک کر لیجیے گا, رشتہ طے کرتے وقت آگے پیچھے دیکھ لیجیے گا. اور اگر آپ نے عقلی تقاضوں کو مد نظر رکھا تو انشاءاللہ تعالی چیزیں آپ کے حق میں بہت بہتر ہو جائیں گی. اور ایک چیز میں اور کہوں گا, تھوڑا سا اپنے جو یہ آج کل سوشل میڈیا پہ جو یہ چل رہی ہیں چیزیں الٹی سیدھی,
ان سے ذرا اپنے آپ کو دور رکھیے گا اور زیادہ اس میں انٹریکٹ مت کریے گا، ورنہ تھوڑا سا پرابلم ہو سکتا ہے۔ کچھ آپ کو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کچھ اس ہفتے کے مڈ سے منگل کے دن کے منگل مڈ ہی ہو گیا تقریباً، رات منگل سے کچھ آپ کے اٹکا ہوا کام، کوئی رکا ہوا کام جو پائپ لائن میں چل رہا تھا وہ اچانک مٹیریلائز ہو سکتا ہے۔ کچھ بزنس میں آپ کو اچھی نیوز مل سکتی ہے۔ اگر آپ بیرون ملک جانے کے لیے سرگرداں ہیں تو آپ کو کوئی ویزے کے حوالے سے، ڈاکومنٹ کے حوالے سے کامیابی مل سکتی ہے، اچھی نیوز، یعنی اس کے لیے کوئی اچھی پیش رفت ہو سکتی ہے۔ کچھ آپ کو ان ایکسپیکٹڈ ایکسپینسز بھی آ سکتے ہیں، یعنی ایسے اخراجات جو اچانک آپ کے لیے آئیں، اور کچھ آپ کے پرانے دوستوں ساتھیوں سے ملاقات کا بھی امکان ہے۔ لیکن ایک بات میں یہ کہوں گا، یہ نہ ہو کہ کوئی آپ کا پرانا دوست یا عزیز ملا اور آپ نے اس پہ بلائنڈ فیتھ کر لیا، ٹرسٹ کر لیا، یہ مت کیجیے گا، خاص طور پہ فائنینشیل میٹرز میں۔ اور ایک چیز کا اور خیال رکھیے گا کہ آپ کو رائٹنگ میں بہت احتیاط کرنی ہے، پیسے کے حوالے سے انشاءاللہ تعالیٰ بہتر رہے گا۔ ہیلتھ کے حوالے سے تھوڑا سا اپنے فلو کا یا ENT سے ریلیٹڈ پرابلم یہ آپ کو تھوڑا تنگ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہمارا دوسرا برج ہے برج سور ٹورس۔ ٹورس والوں کو یہ کہوں گا کہ تھوڑا سا لوگوں کے معاملوں میں انٹرفیئرنس یا ان کے معاملات میں خواہ مخواہ کی دخل اندازی مت کیجیے گا، ورنہ کچھ چیزیں آپ کو پرابلم دے سکتی ہیں۔ آپ کو ابراڈ سے کوئی اچھی نیوز مل سکتی ہے۔ اب یہ تو نہیں ہر ایک کو ابراڈ سے اچھی نیوز، جن کے آلریڈی کوئی چیزیں چل رہی ہیں، یا وہ ایجوکیشن کے لیے جانا چاہ رہے ہیں، یا ان کا کوئی بزنس چل رہا ہے، یا وہ کسی آرڈر کے لیے ویٹ کر رہے ہیں، اس حوالے سے کہہ رہا ہوں۔ اور یہ بھی امکان ہے کہ کوئی روٹھے ہوئے یا کوئی جس سے آپ کا ڈسپیوٹ چل رہا ہے اس سے آپ کا بہتری ہو جائے تعلقات کے اندر، اس کا بھی امکان ہے۔ ہو سکتا ہے اس ہفتے میں کوئی نیا کام، نیا ایگریمنٹ، نیا کانٹیکٹ، کوئی نیا آرڈر آپ کو مل سکتا ہے، بزنس سے ریلیٹڈ لوگوں کے لیے کہہ رہا ہوں۔ جاب کے حوالے سے بھی ٹھیک رہے گا، بس تھوڑا سا اپنے باسز کے ساتھ تھوڑا سا ڈپلومیسی سے کام لیجیے گا۔ اگر اختلاف بھی کریں تو ایک تمیز کے دائرے میں، کہ وہ مخمل میں لپیٹ کے جسے کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کو جو ہے وہ کچھ اپنی فیملی کے حوالے سے سپورٹس مل سکتی ہیں۔ مثلا آپ کوئی ڈیسیشن لینا چاہ رہے تھے جس میں آپ کے والدین یا آپ کے بہن بھائی آپ کے سے اختلاف کر رہے ہوں، تو ہو سکتا ہے وہ مان جائیں۔ اس کے علاوہ آپ کو ایک چیز ضرور خیال رکھنی ہے کہ دیکھیں اپنی ہیلتھ کے معاملے میں آپ نے ٹیک کیئر کرنی ہے، اور اس میں آپ نے خاص طور پر اپنے اسٹمک کا یا کوئی بیکٹیریل انفیکشن، اب وہ کھانے پینے سے بھی ہو سکتا ہے، وہ وائرس سے بھی ہو سکتا ہے، ایکسٹرنل کوئی، یہ خیال رکھیے گا۔ کچھ آپ کے جو مثال کے طور پہ آپ کا کوئی چیک تھا وہ نہیں کلیئر ہوا، تو ہو سکتا ہے اس ہفتے وہ چیک آپ کا جو ہے کلیئر ہو جائے، یا آپ کی کوئی رکی ہوئی رقم آپ کو مل جائے۔ کوئی اچانک آپ کی ٹریولنگ کا امکان بھی بن سکتا ہے۔ اور آپ کو دوسرا ایک چیز کا یہ بھی خیال رکھنا ہے کہ ایجوکیشنل میٹرز میں، تعلیمی معاملات میں آپ نے جذبات سے کوئی کام نہیں لینا، اس میں محنت اپنی جگہ ہے، اور کسی کے ساتھ غصے کی صورتحال بنے تو آپ نے اس کو اوائڈ کرنا ہے۔ ہاں، یہ ایک چیز میں آپ کو ایڈوائز کروں گا، اگر گاڑی یا بائک یا اس طرح کی کوئی سواری کا حصول آپ کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کو تھوڑا سا ڈیلے کر دیجئے، انشاءاللہ تعالیٰ چیزیں بہتر ہو جائیں گی اگر تھوڑا سا ڈیلے کرتے ہیں۔ تیسرا برج ہے ہمارا برج جوزا۔ جوزا جیمنائی والوں کو کہوں گا کہ تھوڑا سا آپ کے جو ڈومیسٹک افیئرز ہیں، گھریلو معاملات، فیملی افیئرز، ان میں کچھ بیٹرمنٹ ہو سکتی ہے۔ کچھ چیزیں آپ پہ ایکسپوز ہونا شروع ہوں گی، مثلا جن کو ہو سکتا ہے آپ بڑا سمجھ رہے ہو کہ یہ ٹرسٹ ورتھی، ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کو ڈس اپوائنٹ کرتے ہیں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگوں کو جن کو آپ بہت انڈر اسٹیمیٹ کر رہے تھے وہ آپ کی توقع سے زیادہ آپ کے لیے اچھے ثابت ہو۔ یہ ویریشن آ سکتی ہے، لیکن ہوگی تو ایکسٹریم لیول پہ۔ آپ کو
تھوڑا سا اپنے آس پڑوس میں کوئی جھگڑا، کوئی چھوٹے موٹے اختلافات، ان سے پرہیز کیجیے گا، اور آپ کو فیملی کے کوئی سینئر فیملی ممبر سے سپورٹ یا ان کے مشورے سے آپ کو فائدہ پہنچ سکتا ہے۔ البتہ جیمنائی خواتین کو میں یہ بولوں گا، تھوڑا سا آپ اپنے ہسبینڈ، اگر آپ جیمنائی خاتون ہیں تو آپ کو تھوڑا سا اپنے سافٹ اسپوکن ہو جائیں تو بہتر رہے گا۔ زبان میں تلخی کی وجہ سے آپ کے جو رشتے ہیں اس میں کوئی کھٹاس آ سکتی ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کچھ غیر شادی شدہ جو لوگ ہیں جیمنائی، ان کے لیے کوئی پروپوزل، رشتہ، منگنی، شادی، اس قسم کی کوئی ڈیولپمنٹ بننے کا امکان ہے۔ اور تھوڑا سا انسومینیا کا پرابلم آپ کو تنگ کرے گا۔ فائنینشلی آپ کو چیزیں کچھ نہ کچھ بہتر ہوں گی انشاءاللہ تعالیٰ اس ہفتے میں، اور جو کہتے ہیں نا ایک ان ایکسپیکٹڈ گین، وہ بھی ہو سکتا ہے۔ اور آپ کی جب لیٹر پارٹ آف ویک میں آپ آئیں گے تو کچھ چیزیں آپ کے لیے اچانک بہت بہتر ہونے لگیں گی۔ ابراڈ جانا چاہ رہے ہیں تو اس کا امکان بن جائے گا، ابراڈ سے کوئی اچھی نیوز آ سکتی ہے، ہو سکتا ہے۔ ایک مثال دے رہا ہوں، انٹرنیٹ کے اوپر آپ کو یوٹیوب میں کر رہے ہوں تو مونیٹائز ہونے یا اس کے ریکوگنائز ہونے کے اس کے امکان بن جاتے ہیں۔ البتہ یہ ویک انگیجمنٹ بہت رہیں گی، مصروفیات آپ کی بہت بڑھیں گی۔ اب آپ کو ہیلتھ کے معاملے میں دیکھیں، آپ کا لارڈ اس وقت اتنا اچھا نہیں ہے، تو آپ کو ہیلتھ کے معاملے میں تھوڑا سا خیال رکھنا چاہیے، اور وہ فیصلے جو آپ اپنے انٹلیکٹ یا اپنے اسکل کے تحت، مثال کے طور پہ آپ بینکر ہیں، مثال کے طور پہ آپ پروفیسر ہیں، ٹیچر ہیں، ریسرچر ہیں، تو سوچ سمجھ کے ڈیسیشن اپنا لیجئے گا اور اس پہ سوچ لیجئے گا، پھر اس کے بعد اس کو پبلک کریں یا اس کو ایگزیکیوٹ کریں تو وہ آپ کے حق میں بہتر ہوگا۔ اور ہیلتھ کے معاملے میں تھوڑا سا اگر آپ استھما کے مریض ہیں یا نروس سسٹم آپ کا پرابلم کرتا ہے تو اس کا خیال رکھیے گا، وہاں تھوڑے سے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ اس کے بعد چوتھا برج ہے ہمارا برج سرطان، یعنی کینسر۔ کینسر والوں کے لیے یہ کہوں گا کہ آپ کی سوشل ایکٹیویٹی میں اچانک اضافہ ہونا شروع ہوگا۔ ہو سکتا ہے آپ کو کوئی رسپانسبلٹی یا کوئی ایسی ذمہ داری آپ کو دی جائے جس سے آپ کو اپنے جو آپ کا ہنر ہے اس کو نکھارنے کا آپ کو مواقع میسر آئیں۔ آپ اگر بیرون ملک امیگریشن یا سیٹل ہونے کے لیے کوشش کر رہے تھے تو اس حوالے سے کوئی ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے پازیٹیو۔ اور ایک چیز کا خیال رکھیے گا، اپنے فیملی افیئرس کے اندر اگر کوئی تلخی آ رہی ہے یا کوئی کسی قسم کا کوئی کانفلکٹ پیدا ہو رہا ہے تو اس کو تحمل کے ساتھ ختم کرنے کی کوشش کیجیے گا۔ آپ کو میں یہ ایڈوائز کروں گا کہ آپ اگر خود کینسرین ہیں تو اپنی ایجوکیشن کی طرف توجہ مرکوز رکھیے، اور اگر آپ کے بچے کینسرین ہیں، مثال کے طور پہ بچے کینسرین ہیں یا آپ خود بھی کینسرین ہیں اور آپ شادی شدہ ہیں تو اپنے بچوں کی تعلیم کی طرف آپ نے توجہ بھرپور رکھنی ہے۔ ہاسپٹل کے شعبے سے، میڈیکل کے شعبے سے، ریسرچ کے شعبے سے تعلق رکھنے والوں کے لیے یہ ہفتہ کافی ان کے لیے مصروفیت کا حامل رہے گا، اور آپ کو کوئی اچھی ریکاگنیشن یا اپریسیشن مل سکتی ہے۔ آپ کو تھوڑا سا اپنے دوستوں کی طرف سے کوئی مدد مل سکتی ہے، اور آپ کو خاص طور پہ جو خیال رکھنا ہے کینسرین لوگوں کو، میں یہ کہوں گا، ایک تو آپ نے اپنے، اگر آپ ہڈیوں کے مرض میں یا جوائنٹ پین کے مریض ہیں، شیاٹیکا پین کے مریض ہیں، یا کوئی اللہ نہ کرے گٹھیے کا مریض ہے، تو ان لوگوں کو ذرا خیال رکھنا چاہیے اپنی صحت کا۔ اور اس کے علاوہ کچھ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کا کوئی پراپرٹی کی خرید و فروخت ہونے کا امکان بن سکتا ہے، اور اس کے علاوہ آپ کی یہ بھی امکان ہے کہ آپ کو لائف میں کوئی اچانک ایک دم جسے کہتے ہیں نا 180 ڈگری کا چینج آپ کی لائف میں آ جائے، پیٹرن تبدیل ہو جائے، نیچر آف جاب تبدیل ہو جائے، یا اسائنمنٹ ڈفرینٹ مل جائے، یہ چیز ہونے کا آپ کے ساتھ امکان بنے گا۔ اور اس کے علاوہ یہ بھی ہو سکتا ہے تھوڑا سا آپ کا اپنے گھریلو کاموں کی چیزوں کے اوپر خریداری کا رجحان رہے گا۔ اس کے بعد میں چلتا ہوں اپنے 5ویں برج اسد لیو کی جانب۔ لیو والوں کو یہ کہوں گا
کچھ آپ کا لک، آپ کی قسمت آپ کو اب تھوڑا سا فیور دینے لگے گی، اور انشاءاللہ تعالی بہت جلد، کیونکہ آپ کا یوگ کارک بھی، آپ کا لارڈ بھی جو ہے وہ اسی ہفتے کے دوران ان کا ہاؤس بھی چینج ہو جائے گا، تو چیزوں کو آپ بہتر فیل کریں گے، اور آپ کے لیے تھوڑا سا کچھ اپرچونیٹی ملنے کا چانس آ رہا ہے۔ اگر جاب کے لیے سرگرداں تھے یا کوئی پرماننٹ جاب چاہ رہے تھے یا اس میں بہتری چاہ رہے تھے، تو اس چیز کا امکان بن سکتا ہے۔ البتہ فیملی لائف میں تھوڑے سے پرابلم آ سکتے ہیں۔ ہاں، اگر آپ اپنے بزنس کو ایلیویٹ کرنا چاہ رہے ہیں یا اس کو انہینس کرنا چاہ رہے ہیں، بڑھانا چاہ رہے ہیں، تو اس کے بھی مواقع آپ کو مل سکتے ہیں۔ البتہ وہ لیو لوگ جو گورنمنٹ آفیشیل ہیں یا گورنمنٹ میں ملازمت کرتے ہیں، سرکاری ملازمت کرتے ہیں، ان کو میں یہ کہوں گا تھوڑا سا اپنے آپ کو پالیٹکس، جو آفس کی پالیٹکس ہوتی ہے، اس سے دور رکھیے گا، ورنہ ایک خواہ کا پرابلم آپ کے اوپر آ سکتا ہے۔ ہیلتھ کے حوالے سے میں یہ کہوں گا تھوڑا سا آپ کو جو ہے خاص طور پہ اپنے بلڈ پریشر کا خیال رکھیے گا۔ اس کے علاوہ ہو سکتا ہے آپ کے بچوں کے حوالے سے کوئی ان کے جسم پہ چھوٹی موٹی چوٹ کٹ لگ جائے۔ اس کے علاوہ آپ کو کچھ مذہبی قسم کی جگہوں پہ جانے کا یا مذہبی تقاریب میں شرکت کرنے کے مواقع میسر آ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہو سکتا ہے آپ کسی کی تیمارداری کے لیے یا مزاج پرسی کے لیے اس کے گھر جائیں یا ہاسپٹل جائیں یا کلینک جائیں، یہ تو میرے رب کو معلوم ہے۔ اور یہ بھی امکان ہے کہ کوئی آپ تھوڑا سا فرائیڈے اور سیٹرڈے کو تھوڑا سا صدقہ زیادہ دے لیجئے گا اللہ کے نام پہ، خدا نہ خواستہ کوئی چھوٹی موٹی بری چیز یا برائی والی چیز نہ ہو جائے آپ کے ساتھ۔ ڈرائیونگ کرتے ہوئے آپ نے تھوڑی احتیاط کرنی ہے، اور اگر آپ وہ لیو لوگوں میں سے ہیں جو کہ اپنے ملک سے کسی اور ملک پہ گئے ہوئے رہ رہے ہیں یا جاب کر رہے ہیں یا تعلیم حاصل کر رہے ہیں، ان کے لیے اچھے مواقع بنیں گے، اور انشاءاللہ تعالی فائنینشلی بھی کچھ چیزیں آپ کے حق میں بہتر ہو جائیں گی۔ اس کے بعد ہمارا چھٹا برج ہے برج سملا ورگو۔ اس کے بعد ہمارا چھٹا برج ہے برج سملا ورگو۔ ورگو والوں کو یہ کہوں گا کچھ آپ کو اس دفعہ تھوڑا سا، جسے یہ کہہ لیں کہ آپ کے اندر ایک سوشل ورک یا سوشل ویلفیئر ٹائپ کیا سوچ آ سکتی ہے، یار میں اس کی مدد کر دوں، اس کے کام آ جاؤں یا اس کے لیے کوئی بہتری کر دوں، یہ سوچ ڈیولپ ہونا شروع ہوگی، اور ہو سکتا ہے کچھ آپ ایسا کریں بھی۔ اب اس کو اگر عام زبان میں کہہ لیں تو ہو سکتا ہے کسی کے ساتھ آپ کوئی نیکی کر دیں، کوئی خیرات کر دیں، یہ چیزوں کے امکان ہے۔ اور اگر آپ نے، میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں، یہ تو ہر برج کے لیے کہہ رہا ہوں، یہ صدقہ اور خیرات یہ ایسی چیز ہے، یہ آپ کی 100 مصیبتیں ٹال دیتی ہے اللہ کے نام پہ جو آپ دیتے ہیں، اور 100 مشکلیں آپ کی اللہ تعالیٰ آپ کو بچا لیتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک میں آپ کو یہ ایڈوائز کروں گا کہ اگر آپ پراپرٹی کے حوالے سے کوئی ڈیل کرنا چاہ رہے ہیں تو ہو سکتا ہے اس ہفتے میں وہ مٹیریلائز ہو جائے، یا آپ کوئی ایسا کاروبار یا ایسا کام جس کو آپ ماضی میں شروع کر چکے ہیں یا وہ پائپ لائن میں چل رہا تھا، اس کے حوالے سے کوئی اچیومنٹ ہو سکتی ہے۔ ہاں، وہ لوگ جن کو آپ جانتے نہیں ان کے ساتھ مالی معاملات طے کرنے میں ذرا احتیاط برتیے گا، خاص طور پر اگر آپ کوئی ویکل، گاڑی، بائک خریدنا چاہ رہے ہیں، یا کوئی ایون پراپرٹی میں ذرا کم امکان ہے کوئی دھوکہ ہونے یا کوئی ایسے ڈس اپوائنٹمنٹ ہونے کا، تو آپ ذرا قانونی تقاضوں کو پورا کر لیجئے گا۔ اور ہو سکتا ہے کہ آپ کا کہیں پہ کوئی ایسی تقریب میں ہوں، کوئی ایسی گیدرنگ میں ہوں آپ، جہاں سے آپ کو کوئی ہائیلی انفلوئنشل پرسنالٹی سے سپورٹ، مدد یا ان سے تعلق بنانے کا موقع ملے۔ جو ورگو خواتین ہیں نا، ان کا مجھے لگتا ہے زیادہ مصرف جو ہے، زیادہ وقت جو ہے اپنے گھر کا، وہ جسے یہ کہہ لیں آپ کے گھر کے کاموں میں، چولہے کے ساتھ، کچن میں زیادہ وقت گزرنے کا اس ہفتے میں امکان نظر آتا ہے۔ ہو سکتا ہے کوئی آپ کی بہت عرصے سے فیملی میں کوئی پرابلم چل رہی ہو، کوئی مسئلہ چل رہا ہو، تو انشاءاللہ اچانک اس کا کوئی سلوشن، کوئی حل نکل کے سامنے آ سکتا ہے۔
اور اس کے علاوہ آپ کی غیر ملکی ٹریولنگ کا بھی امکان ہے۔ ایک تو آپ نے پیٹ کا خیال رکھنا ہے، دوسرے نمبر پر آپ نے خاص طور پہ اگر آپ کو مائیگرین کا مرض ہے، سر درد کا مرض ہے، یہ چیزوں کا خیال رکھیے گا، اور ذرا پانی میں ایڈونچر کرنے میں یعنی واٹر اسپورٹس میں ذرا احتیاط کا مظاہرہ کیجیے گا۔ اس کے بعد ہمارا 7واں برج ہے برج میزان یعنی لبرا۔ لبرا والوں کو یہ کہوں گا کچھ آپ کی ٹریولنگ کے یوگ بن رہے ہیں، سفر ہو سکتا ہے آپ کا، وہ رب العزت ہو سکتا ہے اندرون ملک ہو سکتا ہے، بیرون ملک کے ذرا امکان کم ہے لیکن اندرون ملک سفر کے امکان ہیں۔ کچھ آپ کو اپنی چیزوں کو ایویلیویٹ کرنے کا موقع ملے گا اور آپ اپنی زندگی کی بہت ساری غیر ضروری چیزیں جو ہیں شاید ان سے اب ترک تعلق کریں۔ اس کے علاوہ کچھ آپ کی نجی مصروفیات ہیں یا آپ کی جو بالکل ڈومیسٹک افیئرز جو ہیں ان میں آپ کا انوالومنٹ بڑھ جائے گا۔ اور ایک چیز کا خیال رکھیے گا، جتنا آپ غصے سے اجتناب کریں گے اور عقل و فہم سے کام لیں گے اتنا آپ کے فیصلے کامیاب ہوں گے۔ کچھ آپ کو تھوڑے سے فائنینشلی وقتی طور پہ پرابلم آئیں گے لیکن پھر چیزیں بہتر ہو جائیں گی مڈ آف ویک سے۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اکاؤنٹ کے اندر یا آپ اگر کسی کے ساتھ کوئی فائنینشیل ڈیل کر رہے ہیں تو اس میں ذرا سا احتیاط کیجیے گا۔ آپ کو اپنے بچوں کی جو ایجوکیشن ہے اس کی طرف بھرپور توجہ دینے کی ضرورت پیش آئے گی۔ اس کے حوالے سے ہو سکتا ہے کہ آپ کو ان کی اسکول کالجز کے حوالے سے کوئی تعلیمی ادارے کی تبدیلی یا اس میں کوئی ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ ان کے لیے ٹیوٹر رکھیں، ٹیوشن کا انتظام کریں، یعنی ان کے ایجوکیشن سے ریلیٹڈ میٹر میں دونوں لبرا مرد ہوں عورت ہوں ان دونوں کے لیے بات کر رہا ہوں۔ اور ہو سکتا ہے اس ہفتے میں آپ کو کچھ لوگوں کی تقریبات میں حصہ لینے کا بھرپور موقع ملے۔ اور میں آپ کو یہ کہوں گا کہ اگر کوئی انویسٹمنٹ آپ کر رہے ہیں تو سوچ سمجھ کے کیجیے گا، اور کسی صاحب الرائے آدمی یعنی جو اس قابل ہو کہ وہ ایڈوائزری کے لیے بہترین ہے، اس کی ایکسپرٹی اس کام کے حوالے سے وہ ضرور مشورہ لیں گے تو آپ کے حق میں بہتر رہے گا۔ اور ہو سکتا ہے پراپرٹی کے حوالے سے کوئی ڈیلنگ ہو سکتی ہے، ہو سکتا ہے آپ کے رومانوی معاملات میں آہستہ آہستہ بہتری ہونے لگے، اور کچھ تھوڑا سا آپ کے اخراجات میں اضافہ نظر آتا ہے۔ ہاں، اپنی اسکن کا اور یہ جو سیزنل یا ویدر کے جو فیور اور بیماری آتی ہے اس کے حوالے سے کوئی پرابلم آپ کو آ سکتا ہے۔ واللہ عالم بالصواب۔ باقی تو میرا اللہ بہتر کرنے والا ہے میرے پنجتن پاک کے صدقے۔ 8واں ہمارا برج ہے برج عقرب اسکارپیو۔ اسکارپیو والوں کو یہ کہوں گا کہ آپ جو کام کرنا چاہ رہے ہیں اس پہ تن دہی سے آپ جو ہے اپنی محنت لگائیے، انشاءاللہ تعالی آپ کو کامیابی مل جائے گی۔ ہو سکتا ہے کچھ لوگ آپ کے لیے غلط بیک بائٹنگ کر رہے ہوں یا غلط قسم کی نیوز پھیلا رہے ہوں، لیکن انشاءاللہ تعالی اگر آپ نے اپنی فوکسنگ قائم رکھی تو آپ کو کامیابی ملے گی۔ اور وہ اسکارپین لوگ چاہے وہ لڑکے ہوں لڑکیاں ہوں غیر شادی شدہ ہوں، ان کے رشتے کے حوالے سے کوئی ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے پازیٹیو۔ اور اسکارپین لوگوں کو میں یہ کہوں گا آج کل ویسے آپ اپنی صحت کے معاملے میں ہیلتھ کے معاملے میں کافی ہیلتھ کانشیس ہوئے میں، اور بہتر ہے آپ اگر کوئی جم وغیرہ جوائن کر لیتے ہیں یا آلریڈی آپ جم کر رہے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، کیونکہ کچھ بیماریاں ایسی ہیں جو انسان کی پسینہ نکلتا ہے تو وہ چیزیں ختم ہو جاتی ہیں۔ کچھ آپ کے بھائیوں کے ساتھ بہنوں کے ساتھ انٹریکشن بڑھ سکتا ہے یا کمیونیکیشن ہونے کا امکان ہے۔ یہ بھی امکان ہے کہ آپ مستقبل کے حوالے سے اپنے بھائی بہن رشتہ داروں کے ساتھ ملیں، وہ آئیں آپ کے پاس یا آپ ان کی طرف جائیں۔ تھوڑا سا ایک چیز کا خیال رکھیے گا، اور یہ اسکارپین اگر مرد ہیں تو ان کو پروسٹیٹ کا خیال رکھنا چاہیے، اگر عورتیں ہیں تو ان کو اپنی اووری کا، ہارمونز کا یا یورنل ڈیزیز اس کا خیال رکھیے گا، وہ ذرا سا آپ کو تنگ کر سکتی ہے۔ اور آپ اگر کوئی جو ہے
ابراڈ جانے کے لیے کسی کی سپورٹس کے جو ہیں یا کسی کی مدد کے متمنی ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ چیزیں ہو سکتی ہیں۔ ہاں، آپ اگر کہیں گورنمنٹ میں آپ کی اتفاق ہے، اگر آپ کی کوئی آپ ملازم ہیں وہاں پہ تو ایز پر ڈیزائر آپ کا ٹرانسفر یا آپ کا پوسٹنگ ہونے کا امکان ہے۔ ایک چیز کا خیال رکھیے گا، یہ مڈ آف ویک سے چیزوں کے امکان یعنی لیٹر پارٹ آف ویک میں امکان بنیں گے، اور تھوڑا سا اپنی شریک حیات کے ساتھ تعلقات میں خیال رکھیے گا، ورنہ ذرا سا پرابلم ہو سکتا ہے۔ فائنینشلی کوئی اچانک بہتری بحکم اللہ آپ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد ہمارا نواں برج ہے برج قوس سیجیٹیریس۔ سیجیٹیریس والوں کو یہ کہوں گا، اس وقت آپ اللہ کے بعد اپنی قوت، اپنے بازو، اپنے دماغ پر بھروسہ رکھیں گے تو آپ کے لیے بہت اچھا رہے گا۔ آپ اپنے ذہن میں لوگوں کی سپورٹ یا لوگوں کی طرف سے کوپریشن اس کو ایکسپیکٹ ہی نہ کریں۔ آپ نے یہ سوچنا ہے کہ اللہ کے کرم کے بعد یہ چیز آپ کو اپنی مدد سے حاصل کرنی ہے تو انشاءاللہ بہت اچھا رہے گا۔ کوئی اگر آپ کا کچھ پیسہ یا کوئی چیز پھنسی ہوئی ہے تو انشاءاللہ وہ واپس آ سکتی ہے، اور ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ جنہوں نے آپ کو کے ساتھ برا کیا ہو یا آپ کے ساتھ زیادتی کی ہو تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یا تو وہ ریئلائز کریں یا وہ آپ کے سامنے ایکسپوز ہو جائیں، اور تھوڑا سا آپ کو اپنی نیند میں پرابلم آئے گا تو وہ ذرا خیال رکھ لیجیے گا۔ کوئی کام آپ کا وقتی طور پہ اٹک سکتا ہے، گھبرائیے گا نہیں، پھر لیٹر آن وہ ہو جائے گا۔ ہاں، کوشش کریں اننیسیسری کوئی بحث و مباحثہ نہ ہو۔ اور دوسرا، ہاں، ایک اور امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ تھوڑا سا اپنی والدہ کی صحت کا خیال رکھیے گا۔ اس کے علاوہ کوئی اچھی اپرچونیٹی آپ کو مل سکتی ہے، اور قطعی طور پہ چاہے کیسی بھی سچویشن ڈیولپ ہو لیکن آپ نے کوئی ڈپریشن یا کوئی جسے کہتے ہیں نا غم والی کیفیت اپنے اندر نہیں پیدا ہونے دینی، اور انشاءاللہ تعالی لیٹر پارٹ آف ویک میں آپ کی بہت ساری چیزیں بہتر ہونا شروع ہو جائیں گی۔ اگر آپ کوئی نیا بزنس شروع کرنا چاہ رہے ہیں یا کوئی نئی جاب شروع کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کے بھی امکان ہیں۔ اگر آپ کو کوئی مثال دے رہا ہوں، کوئی پرمٹ، کوئی لائسنس، کوئی NOC کہیں سے طلب تھی تو وہ انشاءاللہ پوری ہو سکتی ہے۔ اور یہ ضرور ہوگا، یہ ایک خیال رکھیے گا، کبھی کبھی مزاج میں تھوڑا سا غصہ، تناؤ، یہ کیفیت پیدا ہو تو اس کو کنٹرول کرنا ہے، اور آپ نے کوئی بھی فیصلہ غصے میں مت کیجیے گا ورنہ وہ آپ کے لیے نقصان دہ ہوگا۔ غصے سے اب آپ نے دور ہونا ہے کیونکہ اب پلانیٹری پوزیشن چینج ہو رہی ہے، تو یہ ذرا سا خیال رکھیے گا۔ اور بیماریوں کے حوالے سے میں یہ کہوں گا، وہ بیماریاں جو کہ نظر نہیں آتی ہیں اپیرنٹلی، جو جیسے شوگر ہے، ہارٹ ہے، کڈنی ہے، بہت ساری لیور کا ہے، وہ بیماریوں کا ذرا خیال رکھیے گا، ان میں کوئی پرابلم، پریشانی آ سکتی ہے۔ فائنینشلی چیزیں انشاءاللہ بہتر رہیں گی۔ اس کے بعد ہمارا 10واں برج ہے برج جدی کیپریکون۔ کیپریکون والوں کو یہ کہوں گا، اپنی صحت کا بہت خیال رکھیے، اور صحت کے معاملے میں آپ نے بہت ٹیک کیئر کرنی ہے، اور اگر آپ نے کھانے پینے کے اندر احتیاط نہ کی تو خواہ کا آپ کے ساتھ کوئی فزیکل پرابلم پیدا ہو سکتا ہے۔ اور میں یہ بھی کہوں گا تھوڑا سا ڈرمیٹولوجیکل پرابلم، کوئی جلد یا اسکن کی آپ کو ڈیزیز ہے تو اس کا خیال رکھیے گا، وہ تھوڑی سی ایگریویٹ ہو سکتی ہے۔ تھوڑا سا آپ کے اوپر اسٹریس آئے گا یا کام کا برڈن بڑھے گا۔ اور بزنس کے حوالے سے کیپریکون والوں کو یہ کہوں گا، کوئی آپ کی اچھی ڈیل بن سکتی ہے، کوئی نیا کانٹیکٹ مل سکتا ہے، کوئی اچھا کام ہو سکتا ہے، کچھ تقاریب میں جانے کا، کچھ سماجی بہبود کے کاموں میں، یا کچھ جسے یہ کہہ لیں لوگوں کے ساتھ انٹریکشن کرنے کے بھرپور مواقع میسر آئیں گے آپ کو، اور ایک دوستوں کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ کرنے کا موقع ملے گا۔ تھوڑا سا آپ کی انرجی کا لیول ڈاؤن ہوگا، یہ خیال رکھیے گا، یا نیند کے اندر پرابلم ہو سکتا ہے۔ اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو اس کام میں کسی سے مشورہ لے لینا چاہیے تو یقیناً لے لیں، آپ کے حق میں بہتر رہے گا۔ بچوں کے ساتھ آپ کے
بچے یا بچوں کے بچے، ان کے ساتھ جو بڑے کیپریکون ہیں ان کو انٹریکشن کا بھرپور موقع ملے گا، اور جو ینگ کیپریکون ہیں ان کے اپنے دوستوں سے، اپنے عزیزوں کے ساتھ انٹریکشن کا بھرپور موقع ملے گا۔ فائنینشلی بھی معاملات بہتر رہیں گے، اور جو میں نے آپ کو چیزیں بتائی ہیں ان کا خیال رکھیے گا، اور ڈرائیونگ میں آپ نے بہت احتیاط رکھنی ہے، اور کسی ٹریفک رولز یا ریگولیشن جو ہیں ان کو وائلیٹ مت کیجیے گا، ورنہ آپ کو تھوڑا نقصان ہو سکتا ہے۔ اور یہ ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ بعض دفعہ انسان تقدیر کے ہاتھوں اتنا مجبور ہو جاتا ہے، وہ خود بچا کے چل رہا ہوتا ہے، کوئی دوسرا اس کو پرابلم کر دیتا ہے۔ یہ میں نے بڑے عجیب کھیل دیکھے ہیں اسٹرالوجی، کچھ لوگوں کو نئی گاڑی سوٹ ہی نہیں کرتی، نئی چیز ان پہ ہوگی، کوئی نہ کوئی اس میں پرابلم آ جائے گا۔ ایسا ہوتا ہے لوگوں کے ساتھ، یہ بتاؤں گا آپ کو یہ اسٹرالوجی میں کیا یوگ ہوتا ہے، تو یہ خیال رکھیے گا آپ، باقی اللہ کرم کرنے والا ہے۔ اس کے بعد ہمارا 11واں برج ہے برج دل، ایکوریس۔ ایکوریس والوں کو یہ کہوں گا، آپ نے ہیلتھ کی طرف بھرپور توجہ دینی ہے۔ ذرا سا بھی آپ کو کوئی میڈیکل کا پرابلم ہو، یو شوڈ اپروچ ٹو ڈاکٹر، کنسلٹنٹ کے پاس جائیں، اس سے مشورہ لیں، آپ کے حق میں بہتر رہے گا۔ اور ریگریٹ نہ کیا کریں، اگر کوئی چیز آپ سے چلی گئی یا کوئی تھوڑا سا آپ کو اللہ نہ کرے کوئی نقصان ہو گیا، تو اس کو وہ کہتے ہیں نا، سانپ کی لکیر کو پیٹیے کا مت، لک فارورڈ، وہ آپ کے حق میں بہتر رہے گا۔ تھوڑا سا آپ کے روٹین لائف کے اندر کچھ میں چینج ہوتا ہوا دیکھ رہا ہوں، ہو سکتا ہے آپ اپنے ایکسرسائز کرنے لگیں، ہو سکتا ہے آپ اپنی ڈائٹ کا خیال رکھنے لگیں، اور تھوڑا سا اپنے ازدواجی معاملات کا خیال رکھیے گا، اور پارٹنر کے ساتھ، چاہے وہ لائف پارٹنر ہو چاہے وہ بزنس پارٹنر ہو، تھوڑے سے اپنے تعلقات میں ایک سافٹنس رکھیں گے تو آپ کے لیے بہتر رہے گا۔ اور جو ایکوریس لوگ جاب کرتے ہیں ان کو میں یہ کہوں گا، اپنے کولیگز، اپنے ہائی اپس کے ساتھ اپنے ریلیشن صحیح رکھیے گا۔ ہو سکتا ہے آپ کو کچھ ان ایکسپیکٹڈ ذمہ داریاں سونپ دی جائیں، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ نہ چاہتے ہوئے کوئی خواہ کا جھگڑا آپ کے ساتھ ہو جائے، تو آپ کو اوائڈ کرنا چاہیے، اور آپ کو اپنے ایجوکیشن کا خود بھی اور اپنے بچوں سے ریلیٹڈ بھی ایجوکیشن کا آپ کو خیال رکھنا ہوگا۔ ایک چیز میں بتاؤں، بولوں نہ بولوں، بول ہی دیتا ہوں، اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ آپ کی اللہ نہ کرے کوئی ایسی چیز ہے خفیہ، یا آپ سمجھ رہے ہیں کہ وہ آپ ڈچ کر رہے ہیں کسی کو، تو ہو سکتا ہے اللہ نہ کرے وہ آپ ایکسپوز ہو جائیں، یا وہ چیز آپ کی سامنے آ جائے، تو بہت سوچ سمجھ کے ان چیزوں میں، ان معاملات میں اپنے آپ کو سنبھالیے گا، ورنہ گھر میں تلخی پیدا ہونے کے امکان ہے۔ اس سے زیادہ میں سوفیسٹیکیٹڈ اور ڈیسنٹ طریقے سے نہیں بول سکتا، آپ سمجھ گئے ہوں گے میں کس طرف اشارہ کر رہا ہوں۔ کچھ آپ کی اچانک میٹنگز ہو سکتی ہیں، ہو سکتا ہے جو آپ کے فائنینشیل میٹرز میں وقتی طور پہ کچھ رکاوٹ آئی ہوئی تھی وہ دور ہو جائے، یا آپ کی کوئی رقم پھنسی ہوئی ہو، کچھ اماؤنٹ، تو اس میں سے کچھ حصہ آپ کو مل جائے۔ اور اگر آپ کوئی جاب کے حوالے سے ڈیسیشن لینا چاہ رہے ہیں تو سوچ سمجھ کے لیجئے گا، اور اپنے اسٹمک کا خیال رکھیے گا، اپنی آئز کا خیال رکھیے گا، اپنے بلڈ پریشر کا خیال رکھیے گا۔ اس کے بعد ہمارا 12واں برج ہے برج ہوت، پائسز۔ پائسز والوں کو یہ کہوں گا، آپ اس وقت اپنے آپ کو، اگر آپ پیار محبت سے چلیں گے تو آپ کی فائنینشیل چیزیں بہت سیدھی ہو سکتی ہیں۔ اگر آپ نے ایگریشن دکھائی یا اینگر دکھایا تو چیزیں آپ کے مخالف جا سکتی ہیں۔ کوئی آپ کو اچانک اسائنمنٹ مل سکتی ہے، کوئی آپ کی ذمہ داری میں اضافہ ہو سکتا ہے، اور یہ بھی ہے کہ آپ کو کوئی اچھی ریکاگنیشن مل جائے، اس بات کا بھی امکان ہے۔ کوئی آپ کی پرانی خواہش، یا جو آپ بہت عرصے سے چاہ رہے ہوں، یار یہ ہو جاتا تو بڑا ہو سکتا ہے وہ ہو جائے، یا کوئی ایسی پراپرٹی جس کے لیے آپ بڑے عرصے سے تگ و دو کر رہے تھے، ہو سکتا ہے اس کا حصول آپ کو امکان بن سکتا ہے۔ آپ کو اپنے، مجھے محسوس ہوتا ہے اپنی ایجوکیشن کے میٹرز کو ریوزٹ کرنے کی ضرورت ہے، کہ کہاں پہ غلطی یا کہاں پہ آپ کوئی کوتاہی آپ سے نہ چاہتے ہوئے ہو رہی ہے، تو وہ ذرا خیال رکھیے گا۔ تھوڑے سے وہ مخالفین جو آپ کے سامنے نہیں آتے، وہ آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر سکتے ہیں، ہونا نہ ہونا میرے اللہ کا اختیار ہے۔ اور اگر آپ کا کوئی
آپ غیر شادی شدہ ہیں تو رشتوں کے حوالے سے کوئی ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے. اگر آپ کی آلریڈی آپ انگیج ہیں تو اس حوالے سے، شادی کے حوالے سے، میرج کے حوالے سے کوئی چیزیں سیٹل ڈاؤن ہو سکتی ہیں. تھوڑا سا مٹھاس کھانے کا رجحان آپ کا بڑھ رہا ہے، لیکن خیال رکھیے، ایک تو اپنے ویٹ کا بھی خیال رکھیے، اپنی ڈائٹ کا بھی خیال رکھیے، ورنہ آپ کے لیے تھوڑا سا وہ پھر ہو سکتا ہے فوڈ پوائزننگ ہو جائے یا کوئی ایسی چیز ہو جائے. تو یہ معاملات. اور ایک چیز کا خاص طور پہ آپ نے خیال رکھنا ہے. دیکھیں اب آپ کے اندر ایک نئی امنگ پیدا ہو رہی ہے، میری جو چیزیں میں ان کو بڑھاؤں، میں ان کو پھیلاؤں، میں ایک تھوڑی سی میں آ سکتی، اس کو کنٹرول کیجیے گا. اگر اس کو آپ نے کنٹرول کیا تو چیزیں بہتر ہو جائیں گی، کیونکہ پلانٹ کی پوزیشن آپ کو اس طرف دھکیل رہی ہے. اور سامنے جو پرانی چیزیں چل رہی تھی، یا آپ کے کوئی پارٹنرشپ چل رہی تھی، یا آپ کی شادی شدہ چیزوں میں کوئی اگر اچھائی ہو رہی تھی تو اس میں تھوڑا خلل آ سکتا ہے، اگر برائی ہو رہی تھی تو ان چیزوں میں کٹاؤ ہو سکتا ہے. یہ پلانٹ کی زبان میں آپ سے بات کر رہا ہوں. اور اگر آپ کسی نئی جاب، نئی سروس کے حوالے سے کچھ اپروچ کرنا چاہتے ہیں تو اس بات کا بھی آپ کو پازیٹیولی رزلٹ ملنے کا امکان ہے. تو خواتین و حضرات، یہ 12 بروج کے حوالے سے آپ کو بتایا. انشاءاللہ تعالی پھر کوئی اچھی امپورٹنٹ ویڈیو لے کے آپ کے سامنے حاضر ہوں گا. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اور جو میں نے سوشل میڈیا کے حوالے سے باتیں کی ہیں ان کو ذرا برائے مہربانی غور کر لیا کیجیے، کیونکہ پرابلم ہوتے ہیں جو لوگوں کا. میرا تو کچھ نہیں، میں چپ چاپ بیٹھا رہوں، نہ بولوں، لوگوں کو نقصان ہوگا. تو یہ خیال رکھیے گا. انشاءاللہ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ.